السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک گیر مظاہرے، مساجد میں غزہ کے مظلوموں کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام، مظاہروں میں شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ سیالکوٹ واقعے کے ملزمان گرفتار کر لیے، بیرونی ہاتھ ملوث ہیں۔ IG پنجاب کا کہنا ہے کہ اگلی پریس کانفرنس میں ثابت کر دیں گے کہ ان سازشوں کے پیچھے کون سا بدکار ملک ہے۔ واقعے میں ملوث ملزمان پکڑے گئے ہیں، جنہیں جلد عدالتوں میں پیش کریں گے۔ DC لاہور کا PTI کو لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار۔ لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ PTI کو لبرٹی میں جلسے کی اجازت نہیں تو پھر کسی جماعت کو نہیں ہوگی۔ عدالت کا PTI وکیل کو متبادل جگہ کے لیے DC لاہور کو نئی درخواست دینے کا حکم۔ نواز شریف کا طیارہ 21 اکتوبر کو 12 بجے لاہور پہنچے گا۔ نواز شریف اسلام آباد کے 3 مقدمات میں اشتہاری، لاہور میں مطلوب نہیں۔ خصوصی پرواز میں نواز شریف کے علاوہ 152 مزید افراد سوار ہوں گے۔ ہر وقت اقدامات سے صوبے میں آشوب چشم کے کیسوں میں نمایاں کمی۔ موسم سرد ہونے سے یہ بیماری بہت جلد ختم ہونے کا امکان، ماہرین کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ کینیڈینوں کو یونان جانے کے لیے فوجی شٹل کے طور پر اسرائیل سے انخلا جاری۔ سینئر حکام کا کہنا ہے کہ اب 4 کینیڈین لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے۔ ٹورنٹو پولیس نے یہودی کمیونٹیز کے مطالبے کے بعد گشت بڑھا دیا۔ GTA کے کچھ حصوں کے لیے ٹھنڈ کی ایڈوائزری جاری، درجہ حرارت انجمات کے قریب گرنے کی توقع۔ ٹورنٹو میں رات بھر درجہ حرارت 6 سینٹی گریڈ تک گرنے کی توقع۔ سابق RCMP اہلکار کے خلاف انٹیلیجنس معلومات لیک کرنے کا کیس، تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ انہیں معلومات لیک کرنے کا کوئی قانونی جواز نہ ملا۔ کراؤن پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ کیس کی زیادہ تر تفصیلات متنازع نہیں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے بعد وزیر دفاع لائٹ آسٹن بھی اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیل کی غزہ کے 11 لاکھ رہائشیوں کو 24 گھنٹے میں علاقہ خالی کرنے کی دھمکی۔ اسرائیلی فوج نیست و نابود کر دیں گے، حماس کا اعلان۔ سویڈن میں پہلی بار قرآن کی بے حرمتی کرنے والے ملعون کو سزا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ مجرم کے گھناؤنے اقدام سے نہ صرف اسلام بلکہ مسلمانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ملزم نے ایک نسلی گروہ کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. جمعے کو یوم یکجہتی فلسطین کے تحت ملک گیر مظاہروں کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ جمعے کو یوم یکجہتی فلسطین کے تحت ملک گیر مظاہروں کا انعقاد کیا گیا، جن میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک بھر میں نماز جمعہ کے اجتماعات میں علماء کرام نے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کے لیے خیر و سلامتی کی خصوصی دعائیں کی اور اسرائیلی جوہریت کی بھرپور مذمت کی۔ علماء کرام نے نماز جمعہ کے خطبات میں کہا کہ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری قابل مذمت ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو اس ظلم اور جوہریت سے روکے۔ اقوام عالم کو اس صورتحال میں خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کرام نے نماز جمعہ کے بعد فلسطین کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ دنیا بھر کی طرح نماز جمعہ کے بعد پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں آج اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ اس موقع پر مظاہرین کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے پرچم بھی نذر آتش کیے گئے۔ مظاہرین کی جانب سے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ علماء کرام نے کہا کہ اسرائیل درندگی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، وہ فلسطین کی شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔
جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں، جبکہ تمام بڑی طاقتیں اسرائیل کو شہ دے رہی ہیں۔ علماء کرام نے کہا کہ اقوام متحدہ کو مذمتی قراردادوں سے آگے بڑھ کر فوری طور پر سربراہ اجلاس بلا کر اس مسئلے کا پائیدار حل نکالنا ہوگا۔ آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ سیالکوٹ واقعے کے ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں، جس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ثبوت مل چکے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ سیالکوٹ واقعے کے ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں، جس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے ثبوت مل چکے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں خود کو عالمی قوانین سے بالاتر سمجھنے والے بدمعاش ملک کی بدنام زمانہ ایجنسی نے ایک بزدلانہ اور غیر قانونی آپریشن کیا۔ ہم نے 24 گھنٹے کے اندر پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے منصوبے میں بریک تھرو کیا، جو چوہے پاکستان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں۔ آپ تیار رہیں، ہم پوری دنیا میں آپ کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں۔ انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ سیالکوٹ میں مسجد کے اندر فائرنگ کر کے 2 افراد کو شہید کیا گیا۔ جائے وقوع سے شواہد حاصل کیے واقعے میں ملوث ملزمان پکڑے گئے ہیں، جنہیں جلد عدالتوں میں پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کرائم سین سے کنفرم ہوا ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں۔ پاکستان میں ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا جس کی منصوبہ بندی دوسرے ملک میں ہوئی۔ پاکستان کی ریاست پر حملے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان کی ایجنسیوں نے پاکستان کے اندر ہونے والے واقعے کو 24 گھنٹے میں ٹریس کر لیا۔ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو پوری دنیا میں بے نقاب کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے جنہیں بے نقاب کیا گیا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ پاکستان پر جھوٹے الزام لگائے گئے۔ سیالکوٹ میں صبح کے وقت فائرنگ کر کے کچھ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ ہم نے فوری رسپونڈ کیا، ہماری ایجنسیز کو وہاں سے شواہد ملے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن پاکستان سے باہر پلان کیا گیا۔ انہوں نے ایک بندہ پاکستان بھجوایا جس نے پاکستان میں کچھ لوگوں سے ملاقات کی۔ ہماری تمام ایجنسیز نے اکٹھے کام شروع کیا۔ تمام مقامات پر ایک ساتھ چھاپے مارے گئے۔ دشمن کو وہاں سے پکڑا، اس کا اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ ہم نے قصور، سیالکوٹ، لاہور سے بندوں کو گرفتار کیا۔ ہم نے سیریا، جیو فینسنگ اور پولکام سے مل کر ثبوت اکٹھے کیے۔ آئی جی پنجاب پولیس نے کہا اگلی پریس کانفرنس میں ثابت کر دیں گے کہ ان سازشوں کے پیچھے کون سا بدکار ملک ہے۔ ISI، MI، CTD، IB اور دیگر تمام ایجنسیز ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ ریاست پاکستان اپنی ایجنسیز کی مدد سے تمام دشمن عناصر کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ تحریک انصاف کو لبرٹی میں جلسے کی اجازت دینے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ PTI کو لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت نہیں تو پھر کسی سیاسی جماعت کو نہیں ہوگی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کو لبرٹی میں جلسے کی اجازت دینے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ PTI کو لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت نہیں تو پھر کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے پاکستان تحریک انصاف کو لبرٹی چوک میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران نے PTI کو لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت دینے کی درخواست پر سماعت کی۔ DC آفس کی جانب سے جواب عدالت میں جمع کرا دیا گیا۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ درخواست کے بعد 10 اکتوبر کو تمام اداروں کا اجلاس ہوا۔ 9 مئی کو PTI کارکنوں نے احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ چلاؤ گھیراؤ کیا۔ رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے PTI کو جلسے کا NOC جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ PTI کو لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت نہیں تو پھر کسی سیاسی جماعت کو نہیں ہوگی۔ عدالت نے PTI وکیل کو متبادل جگہ کے لیے DC لاہور کو نئی درخواست دینے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ آپ کسی دوسری جگہ کے لیے درخواست دے دیں۔ ڈپٹی کمشنر پیر تک جلسے کے لیے نئی جگہ کی درخواست پر فیصلہ کریں۔ واضح رہے کہ PTI کے ایڈیشنل سیکریٹری عظیم اللہ خان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی۔ درخواست میں DC لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف لاہور میں کسی مقدمے میں اشتہاری نہیں ہیں، جبکہ اسلام آباد میں وہ مجموعی طور پر 3 مقدمات میں اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں۔ نواز شریف لاہور میں کسی مقدمے میں اشتہاری نہیں ہیں، جبکہ اسلام آباد میں وہ مجموعی طور پر 3 مقدمات میں اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ 28 جولائی 2017 سے اکتوبر 2023 تک نواز شریف کے خلاف مقدمات جتنی تیزی سے بنے اتنی ہی تیزی میں ٹرائل کے دوران شواہد نہ ہونے پر نواز شریف بری ہوتے گئے۔ وطن واپسی سے قبل نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی جائے گی، جس کے بعد نواز شریف کو ایئرپورٹ سے گرفتار نہیں کیا جا سکے
سکے گا۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے بانی میاں محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے لاہور ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ طیارہ نواز شریف کو لے کر پاکستان کے لیے صبح 8:30 بجے متحدہ عرب امارات سے روانہ ہوگا۔ نواز شریف کا خصوصی طیارہ دوپہر 12 بجے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا۔ خصوصی پرواز میں نواز شریف کے علاوہ 152 مزید افراد سوار ہوں گے۔ خصوصی طیارے میں نواز شریف کے ہمراہ مسلم لیگ نون کے کارکنان اور صحافی لاہور پہنچیں گے۔ بروقت اقدامات سے صوبے میں آشوب چشم کے کیسز میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ موسم سرد ہونے سے یہ بیماری بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ مزید جان لیں گے اس رپورٹ میں۔ بروقت اقدامات سے صوبے میں آشوب چشم کے کیسز میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ موسم سرد ہونے سے یہ بیماری بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ آشوب چشم خطرناک نہیں اور نہ ہی اس سے بینائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آشوب چشم کا مرض 8 سے 10 دن میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شہری آنکھوں کی صفائی کا خیال رکھیں، تیز دھوپ، دھوئیں اور گرد و غبار سے آنکھوں کو بچائیں۔ آشوب چشم میں مبتلا شخص کے کپڑے اور تولیے وغیرہ علیحدہ رکھیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر فیصل ندیم کا کہنا تھا کہ یہ مرض چند دنوں میں خود ہی قوت مدافعت سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔